محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف ہے اور اس کے بعد سورۃ مریم وہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں کل کے سبق میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اسی سورۃ بنی اسرائیل میں، یہ بے حد غور طلب اور فکر مندی کا باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ سن چکے ہیں کہ معراج کا شرف ایسا عطا فرمایا کہ وہ شرف کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ قریب قریب ہو جایا کریں، دور بیٹھنے کا فائدہ نہیں بلکہ فائدہ قریب بیٹھنے کا ہے۔ توجہ بھی رہتی ہے، ادھر ادھر جھانکنے سے بھی انسان بچ جاتا ہے، اور مصنون طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی صورت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ثُمَّ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین مکہ مختلف قسم کے اعتراضات کر کے اور اشکالات پیش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الجھانا چاہتے تھے۔ بہت سی پیشکشیں بھی کی انہوں نے، سلسلہ جنبانی کرنے کے لیے کئی مواقع انہوں نے تلاش کیے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ قضیہ، یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دو آیات ہیں ان میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم آپ کے دل کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف میلان کر لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کچھ میلان ہوتا تمہارا۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دراصل فطرت سلیمہ کا پہلے اشارہ ہے کہ آپ ان کی تمام باتیں نہ مانتے بلکہ کچھ نہ کچھ میلان ان کی باتوں کی طرف آپ کا ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اذا لأذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات، اللہ اکبر، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو پھر ہم تمہیں دنیا میں اور آخرت میں، موت میں ڈبل عذاب دیتے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی وارننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس سے معمولی سی لغزش وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا مسئلہ
حضرت یونس علیہ السلام کا مسئلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کس طرح مخاطب کیا اور کس طرح انہیں وارننگ دی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی روایت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا اکثر ورد کیا ہوتا ہے، وظیفہ کیا ہوتا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو دونوں نے یہی جواب دیا۔ مسلم احمد کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام یہی پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، و یا مصرف القلوب صرف قلوب قلبی الی اطاعتہ۔ اکثر آپ یہی پڑھتے ہیں گھر میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر۔ آپ تو دین حق کے داعی ہیں اور سارے جہان کو آپ دین حق کی رہنمائی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، استغفر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی عمر بھر اچھے عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخری دور میں کچھ ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے جو اللہ کے ہاں بہت برا اور اللہ کے ہاں ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں اور زندگی بھر کا عمل جو ہے نا وہ برباد کر دیتے ہیں۔ ایک کلمہ، ایک بول۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی انسان ہے جو زندگی بھر سیئات، گناہ، نافرمانیاں کرتے، لیکن زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں ایسا قبول ہوتا ہے کہ اس کو آخری دور میں ایمان کی اور کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے اختیار میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی کہ حضور آپ کو کس بات کی فکر مندی ہے، آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں ہے بھی نا کہ اہل ایمان کی جو دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی اپنی مہربانی سے، تو پھر اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو پھیرنا اس ہدایت سے۔ یہ اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ نے پاک قرآن مجید میں بھی ذکر کی، اور یہ آیت بھی بتلاتی ہے میرے بھائی، جب اللہ کے نبی کے بارے میں یہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
تو پھر ہماری پوزیشن ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی اور دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اور اسی سے آگے پھر قرآن مجید یعنی یہ سورت میں مختلف اسالیب میں قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو پکی بات ہے، سیدھی بات ہے، درست بات ہے، صحیح بات ہے، قرآن اسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ پکی بات وہی ہے جو قرآن میں ہے، سچی بات وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ جو قرآن میں نہیں ہے وہ پکی اور سچی بات نہیں ہے۔ یہاں قرآن سے مراد صرف یہ ما بین الضفتین قرآن نہیں، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید بھی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرم برداری بھی شامل ہے۔ کیوں کہ قرآن ہی نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا بھی تو حکم دیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ حقیقتاً اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ حقیقتاً قرآن کی بھی بات نہیں مانتا، کیونکہ قرآن ہی نے تو کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرے رسول دیں لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جس کام کا حکم دیں وہ کرو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن ہی نے تو کہا ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی انسان کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمان جو ذلت خواری اور پستی کا شکار ہے اس کا سبب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ ذوالجلال نے پہلی وحی جو حضرت آدم علیہ السلام پر کی تھی زمین پر بھیجتے ہوئے، اس وقت اسی میں بات فرمائی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی تابعداری کرے گا وہ بے خوف ہوگا، اور جو اس کی تابعداری نہیں کرے گا وہ خوف میں مبتلا ہوگا، مشقت میں مبتلا ہوگا۔ آج ہمیں نظر آتا ہے بظاہر ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس اسلحہ ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، کہ شاید یہ بڑے بے خوف ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بے اطمینانی اور جتنی بے سکونی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے مسلمان کسی فقیر میں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک آپ دیکھیں ان میں سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں۔ ایک فقیر مسلمان ملک میں نہیں ہے، وہاں خودکشی کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں آ کے اپنا چاہ پورا کر لو، مر جاؤ یہاں۔ وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ایمان سے محروم ہے، ان کو یہی دنیا نظر آتی ہے، اور جب اس دنیا میں کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جینے سے مرنا بہتر ہے۔ یہ ہے کہ کیا ایمان کیا دیا دنیا نے اس کو؟ ان ترقی یافتہ ممالک نے ان انسانوں کو کیا دیا ہے؟ بے سکونی دی، بے اطمینانی دی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ لیکن ایک فقیر، ایک مسکین، ایک متوسط جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انعام گزار ہے وہ اطمینان کی زندگی گزار، وہ خودکشی کی حماقت نہیں کرتا، وہ بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوا خودکشی کی طرف نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ نے اور میرے نبی نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن مجید کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے بات کی. کہیں اللہ ذو الجلال نے فرمایا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے، پکا راستہ ہے. اور کبھی کہیں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. فرمایا ہم نے اس قرآن مجید میں ہر چیز کو بطور نصیحت کے بیان کیا ہے، لیکن یہ کفار خیر خواہی کی طرف نہیں بلکہ نفرت کی طرف آتے ہیں. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ یہ کفار جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں، جو ضدی ہیں، متکبر ہیں، ہم انہیں قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، ہم انہیں سننے نہیں دیتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کیونکہ ان کے تمرد کے نتیجے میں، سرکشی کے نتیجے میں، مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی صلاحیتیں سلب کر لی. اللہ ابتداءً صلاحیت سلب نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کا راہ دکھاتا ہے، کتاب کے ذریعے بھی، رسولوں کے ذریعے بھی، رسولوں کے نمائندوں کے ذریعے بھی. لیکن جب انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، تمرد کا شکار ہوتا ہے، جب دنیا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر اس سے بے خبر ہو جاتا ہے، بے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر ہدایت اسے اثر نہیں کرتی. یہی بات قرآن مجید میں یہاں فرمائی. اور اسی آیت کے بعد یہ بھی اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کے غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک نماز پڑھیں. اب اس سے زور کی نماز بھی، عصر کی نماز بھی، مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز، اور قرآن الفجر یہ 5ویں صبح کی نماز. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن، اور آگے کیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کے وقت یہ قرآن اس میں یعنی حاضر ہوتے ہیں. کون؟ فرشتے. صبح کی نماز میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان ہی نہیں ہوتے، فرشتے بھی آتے ہیں. اسی طرح حدیث کے مطابق عصر کی نماز کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں. یہاں قرآن الفجر کا، صلاۃ الفجر نہیں کہا. بات سمجھے نا؟ جیسے اوپر کہا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں وقرآن الفجر نہیں کہا، قرآن الفجر نہیں کہا، بلکہ قرآن فرمایا وقرآن الفجر، کہ فجر کے وقت کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. اس میں اشارہ ہے کہ قرآن ہی نماز ہے. قرآن ہی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور دوسرا قرآن وہ ہے جو پڑھا جائے. معنوی اعتبار سے بھی قرآن وہ ہے، قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا جانا. قرآن الفجر کیا مطلب؟ کہ فجر میں قرآن پڑھو. قرآن کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآ سے ہے، قرآن سے بھی ہے. قرآ کے معنی پڑھنا گیا، اور یہ آیت دلیل ہے کہ قرآن سے مراد پڑھنا ہے. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. کبھی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے وقت آپ اٹھ کے تہجد پڑھا کریں. رات کے وقت آپ اٹھیں، مشقت کا وقت ہے، مشکل ہے اٹھنا، جہد سے ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. نیند کو ختم کر کے
نرم و نازک بسترے سے اٹھ جانا یہ کام تو مشکل ہے، لیکن میرے نبی اس کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا، اور مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، جہاں سب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حضور بولنے سے انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے بات کرنے کی اپنے آپ میں سخت نہیں رکھتے، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اللہ ذوالجلال سے بات کرنے کی اللہ سے اجازت پائیں گے۔ اور وہ بھی حدیث میں جس طرح آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک میں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمید، اللہ کی ثنا خوانی کے کلمات، ایسے اللہ مجھے الہام فرمائے گا کہ وہ کلمات پہلے مجھے الہام نہیں کیے، وہ اسی وقت اللہ الہام فرمائے گا، پہلے کیے ہی نہیں۔ سب کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ قیامت ہے، اور قیامت کے وقت بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ الہام فرمائے گا جو کلمات پہلے مجھے تسبیحات کے الہام فرمائے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، حدیث لمبی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، لیکن اس کے آخری کلمات کیا ہے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری کما حق ثنا نہیں کر سکتا۔ لا احصی ثناء علیک انت، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف آپ کی، یعنی جو تعریف تو نے اپنی کی ہے میں تو وہ بھی اس کی حکایت پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ، باوجود کہ آپ قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہو، سب سے زیادہ حمد تعریف کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ ہے اس دنیا میں سب مخلوق سے، لیکن اور اسی کے نتیجے میں اللہ آپ کو لواء حمد قیامت کے دن دے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے بیدی لواء الحمد آدم ومن سواہ تحت لوائی، کہ اس جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے اور آدم کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ سب سے بلند جھنڈا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں بھی اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سفارش ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ یقیناً قبول فرمائے گا۔ ہم تو التماس ہی کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بارے میں آپ سفارش کی، اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے ہمارے بارے میں۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ بہت سی باتیں اس حوالے سے چھوڑتا ہوں۔ آگے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ گویا اشارہ ہے، پیغام ہے کہ اب آپ مکہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ اب یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا یہاں سے نکلنا بھی باعث برکت ہو، اور میرا جہاں ٹھکانا ہو وہاں بھی باعث برکت ہو۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور ساتھ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ صاحب اختیار، صاحب قوت، صاحب طاقت وہ میرے معاون بنا دے، وہ میرے معاون بنا دے۔ اور پھر وہ معاون بنے کون؟ انصار۔ وہ معاون بنے کون؟ انصار، جنہوں نے بیعت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ نحن سالم من سلمکم وحارب من حاربکم، جس سے جناب آپ کی صلح ہماری صلح، جس سے آپ کی لڑائی ہماری لڑائی، بات ہی ختم۔ جس سے آپ کی صلح ہے ہماری بھی صلح۔
آپ ہی ہمارے درمیان سب کچھ ہے. ہاں تو یہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کے کیا کہنا چاہیے مصداق. کون؟ حضرات عرصہ. حالانکہ مہاجرین نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن مہاجرین تو یہاں مکہ مکرمہ میں پٹتے رہے ہیں، وہ تو پٹتے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور طے بھی صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ سے نکل کے وہ کہا حبشہ میں تشریف لے گئے. یہ مکی زندگی تو تھی اس قسم کی، لیکن یہاں دعا کیا ہے؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا اللہ میرا معاون اور مددگار، قوت والا، سلطان، طاقت والا بنا دے. اور وہ طاقت والے اور وہ جماعت کون تھی؟ اوس اور خزرج کے انصار تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مرنا جینا ایک کیا، جنہوں نے کہہ دیا نبی علیہ السلام سے کہ حضور ہم وہ نہیں ہیں، جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب بھی جا کے لڑے، اور جب میدان صاف ہو جائے گا پھر ہم پہنچ جائیں گے وہاں. آپ ہمیں اگر سمندر میں داخل ہونے کا کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی چھلانگ لگا دیں. آپ حکم کر کے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح کر کے دکھایا. اور ساتھ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور یہ کہہ دے میرے نبی جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ سبق تو اب دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بشارت ہے فتح مکہ کی. اور ایسے ہوا بھی جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو جو بھی بت تھا نا آپ اپنے آسے سے چوکا لگا دیں، اور اس منہ چوکا لگا دیں، اور یہی آیت پڑھتے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وہ سر کے بر منہ کے بر گر جاتا. گویا جو بعد میں واقعہ ہونے والا تھا اس کا سبق پہلے دیا جا رہا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو تو ہم نے شفا بنایا ہے، دلوں کی بیماریوں کا شفا، جسمانی بیماریوں کا شفا، ورحمۃ للعالمین، اور رحمۃ للمومنین، اور مومنوں کے لیے اس کو باعث رحمت بنایا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے سوائے خسارے کے اور ہے ہی کچھ. قرآن سب کچھ مومنوں کے لیے ہے، لیکن جو مشرکین ہیں چونکہ وہ عناد اور ضد میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سبق، کوئی بات انہیں اثر پذیر ہوتی ہی نہیں. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں، اور آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ ساری باتیں کہیں، اور ساتھ مشرکین مکہ کے وہ سارے اعتراضات کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا. زمین سے آپ جناب نہریں جاری کر کے دکھا دیں، یا تمہارے پاس باغات ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، نہریں جاری ہوں، اور یا اور کچھ نہیں. تو جس عذاب کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں اور اس کی تسما کما زامتا علینا کسفن وتأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. یا یہ اور یکون لک بیت من زخرف، چاندی سونے کا تیرا گھر ہونا چاہیے، آسمان پر چڑھ کے تو دکھا دے ہمیں کہ واقعی میں آسمان پر اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ سارے اعتراضات وہ نبی علیہ السلام پر کرتے. یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا ہونا چاہیے. ان کے سامنے دنیا کی جو ہے نا رنگینی اور دنیا کا مال و متاع وہی سب کچھ تھا. اس لیے وہ اسی نقطہ نظر سے نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھ میں آپ تو نمائندے کہتے ہیں، میں رب السماوات والارض کا نمائندہ ہوں، اور گھر تو آپ کا گھر، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیا آپ نبی ہیں؟ پتہ تو چلے کہ آپ کے باغات ہوں، آپ کی زمینیں ہوں، نہریں اس میں جاری ہوں، سونے اور چاندی کی آپ کے محل ہوں، پتہ چلے کہ جناب رب الجلال والاکرام کا یہ نمائندہ ہے.
اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول، اے میرے نبی آپ ان سے کہیں میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، میں تو انسان ہوں، تم بھی تو انسان ہو، تم یہ سب ایک کام کر سکتے ہو؟ تم کر سکتے ہو ایز اے بشر، ایز اے انسان ہونے کے؟ تم نہیں کر سکتے تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب اور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنی رہی کہ وہ کہتا انسان رسول بن کے آ گیا، بشر رسول بن کے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تم مانو یا نہ مانو میرا گواہ اللہ ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جس نے مجھے نبی بنایا ہے وہ میرا گواہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، پتہ ہے کہ یہ حقیقت تن کیا ہے، ہیں یہ انسان ہیں، فرشتے ہیں، کون ہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہر دور میں یہی مسئلہ رہا، اور ہمارے ہاں بھی اللہ معاف فرمائے، گمراہیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ محمد سر قدرت ہیں، کوئی ان کی حقیقت کیا جانے، ظاہر میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اندازہ کی محمد سر قدرت ہے، حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، یہ ہمارا کلمہ اگر زبان سے ہے دل سے نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر دل میں ہے اور زبان سے نہیں ہے مسلمان ہے نہیں ہے۔ یہ اقرار زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ یہ کیا ہوگا کہ محمد سر قدرت اللہ کا راز ہیں، اللہ کا بھید ہیں۔ وہ کہتے ہیں میم کی مروڑی کا فرق ہے ورنہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں گمراہیوں کی۔ اور ایک وہ بھی کہتا ہے کہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ہمارے نبی اس نور واحد جو ہے اس کے ٹکڑا ہے، اس کا حصہ ہے۔ بتلائیے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہیں تو وہ مجرم بن جائے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذاتی نور کا حصہ قرار دے دیا جائے تو اس کو عین ایمان سمجھ لیا جائے۔ آج بھی وہی گمراہیاں ہیں لیکن شکل بدلی ہوئی ہے، شکل بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج بھی یہ چیز اللہ کے دیکھیے، یہ کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے ظاہری شکل میں بشر ہے، حقیقتاً نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین وہ ظاہری شکل میں بشر بن کے ہی تو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کھانا تیار شروع کر دیا تھا، بچڑا بھون کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے مہمان تھے، یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جو کھاتے نہیں ہیں وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ ہے روایات پرانی، جو کھاتے نہیں ہیں میرے گھر کا وہ گویا کہ میرے کیا ہیں خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے بتلایا آپ ڈرے نا، ہم فرشتے ہیں۔ ظاہر کیا تھے؟ ظاہر کیا تھے؟ ظاہری شکل کیا تھی؟ لیکن ابراہیم سمجھ نہ پائے، تب پتہ چلا جب انہوں نے واضح کیا۔ یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گزرا۔ جب وہاں گیا خوبصورت جوان رانا، تو یہ وہ قوم بدماش اور آوارگی کے رسیا، اللہ معاف فرمائے، تو حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی کریں گے، میرے مہمانوں کی عزت لوٹیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو کیا سمجھایا تھا فرشتوں نے کہ اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ہم تو ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے بیڑا غرق کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تب جا کے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی
تو ظاہری شکل میں جو آتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں یا نہیں پہچانے جاتے؟ حقیقتاً نہیں پہچانے جاتے. نہ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا، نہ حضرت لوط علیہ السلام نے پہچانا، لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ سوچنے کی بات. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ صحابی کہتے ہیں، امام طباوی رحمۃ اللہ علیہ نے القنا میں ذکر کیا ہے، اور صحابی کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اسلام قبول کروں گا، پتہ نہیں وہ ہیں کیا. فرماتے ہیں فلما رأیتہ وجدتہ بشرا، جب میں نے دیکھا تو میں نے تو دیکھا کہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے. صحابہ نے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ نبی علیہ السلام کے کو کھانے کھلائے یا نہیں کھلائے، پانی پلائے یا نہیں پلائے، زخم ہوئے تو نبی علیہ السلام کو مرہم پٹی کی یا نہیں کی، نبی علیہ السلام کے خود اور یہ دانت ٹوٹے تو نبی علیہ السلام کے سکے جسد اطہر سے صحابی نے خود نکالا دانتوں کے ذریعے، اور وہ دانت اپنے توڑوا لیے. وہ کیا سمجھتے تھے حضرت محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ صحابہ نے آپ کو سمجھ کے آپ پر ایمان قبول کیا ہے، لیکن ہم ایمان تو قبول کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ایمان لاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد سر قدرت ہے، اللہ کا بھید ہیں، اللہ کا راز ہیں، حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں. ان ظاہری طور پر تو آپ انسان ہیں لیکن حقیقتاً پتہ ہے نہیں کون ہے. نہیں بھائی، حقیقتاً بھی وہ انسان ہے، ظاہری طور پر بھی وہ انسان ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ بشر ہے. اسی صورت یہ نہیں بلکہ اس کے آگے اگلی جو ہے نا سورۃ الکاف، اس کے اختتام پر تو بالکل یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی. کیا فرمایا؟ قل، اے میرے نبی آپ کہیں، انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، تم جیسا بشر ہو، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی. ایک وقت تھا، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، ایک وقت تھا ایک مولوی صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھی، سورۃ کاف کی آخری سورت آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو کان، یہ ساری آیتیں پڑھی، جب پڑھا نا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، تو وہ نماز پڑھ چھوڑ کے چلا گیا. یہ یہاں تک فکر پہنچی ہوئی تھی، نماز چھوڑ کے چلا گیا. یہ تو نا اس نے تو وہ آیت پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی پاسداری کی ہے یا توہین کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم بلند کریں گے، ہم بلند کریں گے. اور آج دنیا نے دیکھا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے نبی کا بھی نام ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے. ورفعنا لک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا ہر بات کا دور آپ کا پہلے دور سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام کی مکی زندگی سے مدینے کی زندگی بہتر، نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی بہتر، برزخ کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر، آخرت کی زندگی سے جنت کی زندگی بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے بعد کی زندگی نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی عطا فرمائی جس میں ترقیاں ہی ترقیاں ہیں، اضافہ ہی اضافہ ہے، عزت ہی عزت ہے. لیکن جب انسان گمراہی میں پھنس جاتا ہے تو پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ ایسی برائیوں سے بچائے. تو بات اس طرح
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام کی عظمت کا بھی، قرآن مجید کی عظمت کا بھی، خود اپنی توحید کا بھی، اور بالخصوص یہ جو آخری آیات ہیں قُلِ ادعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یا رحمان کرو، یا رحیم، یا اللہ کہو، یہ سارے اللہ کے نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات عرض کر دوں، کبھی صبح اٹھنے کی توفیق اللہ عطا فرما دے تو کچھ وقت یہ اسماء حسنہ پڑھا کرو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ کے پھر دعا کیا کرو۔ پھر دیکھیے تسکین ہوتی ہے دل کو یا نہیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے یا نہیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اے میرے نبی یہ کہہ دیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اللہ کا شکر ہے، کوئی اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اللہ کی بادشاہت میں اللہ کا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کمزوری کے وقت اللہ کا کوئی معاون اور مددگار ہے، نہ کمزوری ہے، نہ کمزوری ہے، نہ اسے مددگار کی ضرورت ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی تکبیر بیان کرو، اسی کی کبریائی بیان کرو۔ اب یہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس کا بیٹا نہیں ہے۔ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کو وقت تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یہاں بیٹا نہ ہونے پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہ ہونے پر کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ جس کا بیٹا ہو، ہمارا بیٹا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ بھئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر الحمدللہ کیوں؟ تو اس لیے کہ جب بیٹا ہوتا تو پہلے تو منٹا بیٹے دیاں کرنیاں پیندیاں بھی پیو نو منا لا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بیٹے دے ترلے نہیں کرنے پیندے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اللہ کو پکارے اللہ جواب دیتا ہے۔ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا وسیلہ تو بیٹا ہی ہو سکتا ہے نا، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، بات سمجھے، وہ بھی اکلوتا بیٹا۔ سیانے کی آنے ہوندے نے ایک پتر پتر نہیں ہوندا پیو، ایک پتر پتر نہیں ہوندا پیو ہوندا ہے۔ تو جی اکلوتا بیٹا ہوئے تو پھر تو دی مجبوری ہوئی نا اللہ دی۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ، اللہ کا شکر ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ہمیں کسی بیٹے کے ترلے نہیں مانتے کرنے پڑتے، ہمیں ترلے کرنے پڑتے ہیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے کرنے پڑتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے کہ جس کو اس نے شریک بنایا ہو تو ہم یار تیرا بھی کچھ حصہ بنتا ہے، تیرا بھی کوئی حق ہے، تو ہی سفارش کر دے۔ حکومت میں شریک ہوتے ہیں، وزراء حکومت میں شریک ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر خزانہ ہوتا ہے، یہ سارے معاون ہیں نا، شریک ہے نا حکومت میں، سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن اللہ کا کوئی ایسا وزیر نہیں ہے اس کی بادشاہت میں کہ اس وزیر کو جا کے منا لو اور وہ اللہ کو منا دے گا، نہیں، وزیر ہے ہی نہیں، منانا تو صرف اللہ کو ہے، وزیر کی تو ہے ہی نہیں اس میں، اور پھر کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، کبرہ تکبیرا، وہی بڑا ہے، اسی کی کبریائی، اسی کی عظمت، اسی کی علو وہ بیان کرو۔ اور یہی سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہم نماز تک یہ دیکھیے اذان دیتے ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اور فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب مسلمان تھے نا، آپ ذرا صحابہ تابعین کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، یہ آپ کے
سندھ میں جب محمد بن قاسم آیا ہے اور لڑائی لڑی ہے یہاں کے راجہ داہر کے ساتھ، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ ہر میدان میں یہ چیز ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ نعرہ بن گیا ہے اللہ اکبر مسلمان کا نعرہ ہے، غیر مسلم کا یہ نعرہ نہیں ہے، غیر مسلم کا نعرہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا نعرہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا وَکبِّرُوا تکبیرا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کا نعرہ لگانا چاہیے؟ ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ جناب یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ اللہ، سوال صرف اتنا ہے، غور طلب صرف اتنی بات ہے کہ جب حضرت علی نہیں تھے تو اس وقت مشکل کشا کون تھا؟ جب حضرت علی نہیں تھے تو کون مشکل کشا تھا؟ کون مددگار تھا؟ جب نہیں تھے تب بھی وہی ہے، جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی مددگار ہے اور مشکل کشا وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا وہ ہے جس کو فنا نہیں ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر۔ اور سورج یہ جو اگلی ہے نا کیا سورۃ الکہف، آپ دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں اس میں، اور اس میں بھی ابتدا ہی میں اللہ ذو الجلال نے یہ بات فرمائی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ بات کہہ کے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ہم نے نبی کو حکم یہ دیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور کہیں ان کو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے، نبی ہم نے محمد رسول اللہ کو اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، اور بعد آ جاؤ، حیا کرو، شرم کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بڑا صابر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ یقذبنی ابن آدم یسبنی ابن آدم، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، جھوٹا کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ آدم کا بیٹا ہو کے کہتا ہے یسبنی، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ تکذیب اللہ کی کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت ہے، یہ کہتا ہے قیامت نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی تکذیب۔ اور یسبنی، گالی مجھے کیا ہے کہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا بیٹا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 25 دسمبر کو وہ تو اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں اور ہم بھی کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بے شرمی کی اور بے دینی کی حد ہوتی ہے۔ کیا ہم ان کے اس گناہ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ وزراء دنیا داری کے لیے، دنیا کو عالم کفر کو راضی کرنے کے لیے یہ اقدام کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا اللہ جب ناراض ہو تو ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ جوتے تبھی کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باقی حضرت اصحاب کہف کا قصہ ہے، قصہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ اتنے واقعات ہیں، ایک ایک آیت پر کئی وقت جو ہے نا درس ہو سکتا ہے۔ اور اس میں تو حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر 2 آدمیوں کا واقعہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا مکے والو تم اپنی چودراہٹ پر ناز کرتے ہو۔ اس ذوالقرنین کو بھی دیکھو جس نے اتنی دیوار بنائی تھی اور اللہ پر اتنا اعتماد تھا تو کہ اس نے کہا کہ جب اللہ چاہے گا اس کو ہوا منصورہ کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا جب اللہ چاہے گا۔ اس کا اللہ پر ایمان تھا اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ قصہ ذکر کر کے گویا کہ ان پر یہ نقد کیا ہے کہ تم اپنے مال کی وجہ سے اللہ کو بلا بیٹھے ہو۔ لیکن ایک مال والا وہ بھی تھا جس نے مشرق و مغرب چھان مارا تھا، مشرق و مغرب چھان مارا تھا، لیکن اس کا اللہ پر ایمان۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا ایمان پیدا کرے۔
باقی آگے سورت مریم ہے، بہت سی سبق آموز باتیں ہیں اس میں بھی، اگر اللہ نے چاہا تو کل یا پھر کسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔